زہر کیا ہے؟ وہ شے جو آپ کے نقصان کا باعث ہو، وہ جس کا غلط استعمال کیا جا رہا ہو، یا وہ جو کسی غلط کے ہاتھ لگ جائے؟ کیا کوئی سن سکتا ہے خاموشی کو چیرتی ہوئی وہ عجیب سی دھن؟ آس پاس اڑتی ہوئی دھول سے یوں معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی چیز مٹیائی زمین پر گھسیٹی جا رہی ہو۔ اس بیاباں جنگل نما جزیرے پر وہ فی الحال اکلوتا انسان تھا۔ ہر سو پھیلتی مسمومی مہک اس کے گرد احاطہ تنگ کر رہی تھی۔ وہ جس قدر تیزی سے قدم اٹھاتا اتنی ہی رفتار سے وہ آوازیں، وہ آہٹیں اس کا پیچھا کرنے لگتیں۔ جی میں آتا کہ ایک بار پلٹ کے اپنی طرف آتے خطرے کو دیکھ لے، مگر پتھر ہو جانے کے خوف سے وہ مسلسل تیز قدم اٹھائے چلتا جا رہا تھا۔ پیروں تلے چرمر ہوتے سوکھے پتوں کی خوفناک چٹک اور کہیں راہ میں حائل ہوتے کانٹے اس کے تلووں کو لہو لہان کر رہے تھے۔ اس سب کے باوجود بھی وہ بنا رکے آگے بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا، مگر ایک نسوانی چیخ اور پھر بیک وقت کئی انسانوں کی واویلا مچاتی آہوں نے اس کے قدموں کو جما ڈالا۔ سماعت میں اترتے اذیت ناک شور پر حواس باختہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کانوں پر ہاتھ دھرے وہ آنکھیں میچنے کو تھا کہ کسی رینگتی شے نے اس کی ٹانگ کے گرد گھیرا ڈالنا شروع کر دیا۔ ایک ساتھ اتنی آفتوں کے درمیان گھرا ہوا وہ شخص اب سہمی ہوئی نظروں اپنے قدموں کی جانب ڈال رہا تھا، اور تبھی وہ ایک دم خود بھی چیخ اٹھا۔ گھیرا تنگ ہو رہا تھا اور وہ مسلسل چیخ رہا تھا، رفائل بیٹا اٹھو، رفائل ہوش کرو۔ کہیں دور سے آتی آواز نے ایک دم منظر میں درار سی پیدا کر دی۔ رفتہ رفتہ اس آواز کے باعث باقی ہر منظر دھندلا پڑنے لگا، ہر سو ایک اندھیرا چھانے لگا۔ رفائل فکر اور اضطرابی کیفیت میں گھلی ملی تمکنت بھری نسوانی آواز پر اس کا لرزتا وجود کچھ ڈھیلا پڑنے لگا۔ وہ نسوانی آواز اب اسے بہت پاس سے سنائی دے رہی تھی۔ اس نے بخوبی محسوس کیا کہ کوئی اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا ہو جیسے۔ ایک سکون سا اس کے رگ و پے میں اترنے لگا۔ رفتہ رفتہ اس کے وجود پر تاریک کپکپاہٹ مدھم پڑنے لگی، اور پھر بھاری ہوتی آنکھوں کے بند کنوار بمشکل کھولتے اس نے اس مہربان وجود کو تلاشنا چاہا۔ سر میں اٹھتی دردناک ٹیسوں کے باوجود اس نے گردن ذرا سی ترچھی کیے بائیں جانب دیکھنا چاہا، جہاں وہ مہربان وجود ابھی بھی اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے شفقت بھری نظروں سے اس کی جانب متوجہ نظر آ رہی تھی۔ ہر درد، ہر ڈر، ہر خوف و ہراس اور وہ بیاباں جزیرہ، سب منظر ایک اس شخص کی موجودگی میں پسے پش جا چکے تھے۔ مائے مبہم سی مسکراہٹ لبوں پر لاتا وہ اس مہربان وجود کو اپنے قریب دیکھ پھر سے آنکھیں موند گیا۔ اس بار بند آنکھوں کے پیچھے ایک اطمینان تھا، ماں کے پاس ہونے کا اطمینان۔ پھر سے وہی خواب۔ انہوں نے ہنوز اسی شفقت و محبت سے اس کی پیشانی سے بال ہٹا کر چومتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ اب تو عادت ہو گئی ہے مائے، پھر وہی خواب۔ کہاں ہوتا ہوں میں؟ کیا ہے وہ سب؟ پتہ نہیں۔ اس کی ہر حرف سے ٹپکتی تھکن اور یاسیت واضح تھی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا بیٹا۔ وہ تسلی بخش الفاظ ڈھونڈ رہی تھیں، لیکن اس کے علاوہ کچھ نہ کہہ سکیں، مگر رفائل اس پر بھی اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ 20 سالوں سے یہی ہوتا آ رہا تھا، ایک خواب، ایک خوف، ایک جستجو، اور زندگی کی الجھنوں میں گھرا ہوا رفائل۔ فرانس کے سب سے خوبصورت شہر پیرس کا یہ سب سے ایلیٹ کلاس علاقہ سینٹ تھامس دا ایکوین اس وقت سکوت کے حصار میں دکھائی دے رہا تھا۔ عمرہ کی سوسائٹی میں اس محل نما جدید طرز پر تعمیر شدہ بازن فرینچ پیلس کی خوبصورتی قابل دید تھی۔ کب کی فلائٹ ہے ینگ مین؟ فرانسیسی طرز تخاطب میں بھاری مردانہ آواز نے رخ پھیر کر کھڑے لڑکے کا تعاقب کیا، جو اس وقت فرینچ طرز میں بنے وسیع کچن میں کھڑا خود کے لیے کافی مشین سے فلٹر ہو کر نکلتی سیاہ کافی سفید رنگ کے بے طاق مگ میں انڈیل رہا تھا۔ کافی کا مگ تھامے لڑکا آواز کی جانب مڑا۔ سفید رنگ کے جینز پر آسمانی نیلے رنگ کی پولو شرٹ میں ملبوس گوری رنگت کا حامل بڑی ہوئی بھوری شیف والا وہ نوجوان مخاطب شخص کی طرف سپاٹ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ 1 گھنٹے تک نکلوں گا ڈیڈ، کچھ ماتھے پر گرتے بادامی رنگ بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے جواباً فرینچ میں ہی مخاطب سے کہہ کر اس نے مگ سے کافی کا پہلا گھونٹ بھرا۔ آج رک جاؤ، تمہاری سالگرہ ہے آج، باپ بیٹا ساتھ میں، بھاری آواز والے مرد نے نرم لہجے میں کہنا شروع کیا ہی تھا کہ وہ بھوری آنکھوں والا لڑکا انہیں ٹوک گیا۔ وہ اہم نہیں ڈیڈ، البتہ آپ اپنی ڈائیورس اینیورسری منانا چاہتے ہیں تو بتائیں، رک جاؤں گا۔ وہ سفید مگ میں موجود سیاہ اسپریسو سے کئی کڑوا لہجہ اپنائے سامنے کھڑے شخص کا رنگ متغیر کرنے میں کامیاب ہوا تھا۔ ایتھن، پختہ عمر کے حامل وہ مٹھیاں ضبط سے بھینچے اسے فقط پکارتے ہی رہ گئے۔ ٹائم اپ ڈیڈ، مجھے دیر ہو رہی ہے، بائے۔ بنا نظریں ملائے وہ فلٹرڈ اسپریسو کا سفید مگ تھامے اپنی بات کہتا کچن کی دہلیز پار کیے اپنے باپ کو پیچھے تنہا چھوڑ گیا۔
جیسے وہ برسوں پہلے اسے تنہا کر گئے تھے، اس کی ماں سے اس کو چھین کر۔